ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ یا اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو میسر نہ ہو، بے شک تو ہی بہت عطا فرمانے والا ہے، اور اللہ نے یہ دعا قبول کر لی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پردہ فرما جانے کے بعد آپ ان کے جانشین بن گئے، اور جانشینی کے وقت آپ کی عمر محض 13 برس تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا علم، آپ کی قابلیت، آپ کی درک، آپ کی خداداد تخلیقی صلاحیتیں اور آپ کی لیڈرشپ کوالٹیز نے آپ کو جہان میں ممتاز کیا، مگر دل تو اللہ کی یاد میں تڑپنے والا تھا۔ ہواؤں پر حکمرانی تھی، ان کا ہواؤں میں اڑتا ہوا تخت ہماری سوچ سے بھی زیادہ بڑا تھا۔ اس تخت سلیمانی پر 6 لاکھ کرسیاں بچھائی جاتی تھی جن پر اہل ایمان بیٹھا کرتے تھے، اور ان سے پیچھے اہل ایمان جن بیٹھا کرتے تھے۔ پرندوں کو حکم ہوتا کہ وہ اپنے پروں سے سایہ کر لیں تاکہ سورج کی تپش اس تخت پر نہ آنے پائے۔ پھر اس عظیم الشان تخت کو جہاں کا حکم ہوتا ہوا وہاں اٹھا کر پہنچا دیا کرتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا کے دوش پر انتہائی تیز رفتاری میں سفر کیا کرتے تھے۔ ان کی رفتار کا عالم یہ ہوتا کہ صبح کے وقت چلتے تو دوپہر تک اتنا سفر کر لیتے تھے جتنا ایک تیز رفتار گھوڑا 1 مہینے تک دوڑ کے کرتا ہے، اور شام کے وقت چلتے تو رات تک اتنا سفر طے کر لیتے تھے جتنی 1 مہینے کی مسلسل سفر کی مسافت بنتی ہے۔ صبح کے وقت دمشق سے سفر کرتے تو قیلولہ دوپہر کا استخر میں فرماتے تھے۔ استخر ملک فارس کا ایک شہر ہے اور دمشق سے 1 مہینے کی راہ پر واقع ہے۔ شام کو استخر سے روانہ ہوتے تو رات کو کابل میں آرام فرماتے۔ یہ بھی 1 مہینے کی مسلسل مسافت ہے جو آپ چند لمحات میں، چند پہروں میں، یعنی 1 پہر میں طے فرما لیا کرتے۔ انسان تو انسان، جن بھی ان کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے رہتے تھے، یعنی غوطہ خور جنوں کو آپ حکم دیتے تو سمندر کی گہرائیوں میں اتر جاتے اور اس وقت تک واپس نہ آتے جب تک چمکتا دمکتا وہ موتی ان کو نہ مل جاتا تھا۔ دوسری طرح کے جن بھی تھے جو معمار جن تھے، جن کے اندر کنسٹرکشن ایبلٹیز تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کے انتظار میں رہتے، آپ حکم فرماتے تو انتہائی غیر معمولی، انوکھی، خوبصورت عمارتیں یہ جن بنا دیا کرتے تھے۔ ایسی عمارتیں کہ انسان انہیں دیکھتا تو دنگ رہ جاتا تھا، اور نہ صرف عمارتیں، اونچے اونچے محل ہی نہیں بلکہ مختلف قسم کے انواع و اقسام کی ایجادات بھی یہ جن کیا کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کے حکم پر۔ انہوں نے کئی دلکش ایجادات کی، مسجدیں بھی بنائی، جن مسجدوں میں سے ایک مسجد بیت المقدس بھی ہے۔ تانبے، بلور اور پتھر وغیرہ سے درندوں اور پرندوں کی تصویریں وغیرہ بھی یہی جن بنایا کرتے تھے۔ بڑے بڑے حوضوں کے برابر کھانوں کے پیالے بھی یہ جن بنایا کرتے تھے۔ یہ پیالے اس قدر بڑے ہوتے تھے کہ 1000 لوگ ان میں سے کھانا کھایا کرتے تھے۔ ان جنوں سے ایک ہی جگہ پر جمی ہوئی بڑے بڑے سائز کی دیگیں بنوائی جاتی تھیں۔ یہ دیگیں اس قدر بڑی ہوتی تھیں کہ ان کو اپنی جگہ سے ہٹانا بھی ناممکن تھا، اور یہ دیگیں یمن میں واقع تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر نکلتا تو دیکھنے والے دیکھتے رہ جاتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے انسانوں، جنوں، چرندوں، پرندوں پر مشتمل اتنا بڑا لشکر جس کی افرادی قوت کا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا، جب چلا کرتا تو آگے اگلوں کو چلنے سے روک دیا جاتا تاکہ سب پیچھے والے جمع ہو جائیں اور سب کو بالترتیب پھر کسی مقام کی طرف روانہ کیا جاتا۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر آپ کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی کو گھورنے لگے۔ کافی دیر تک اسے گھورتے رہے اور تشریف لے گئے۔ جب یہ تشریف لے گئے تو اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا کہ یا سلیمان یہ کون تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ ملک الموت تھے، روح قبض کرنے والے فرشتے۔ تو اس شخص نے کہا کہ مجھے ایسے کیوں گھور رہے تھے جیسے میری روح قبض کرنا چاہتے ہوں؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تو کیا چاہتا ہے؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ مجھے ہوا سے پرواز کروا کر یہاں سے اڑا کر ہند کی سرزمین پر بھیج دیا جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کا حکم دیا اور پلک جھپکتے ہی وہ شخص ہند کی سرزمین پر جا پہنچا۔ ملک الموت پھر تشریف لائے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا کہ تو کیوں اس شخص کو ایسے گھور رہا تھا؟ تو ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اس شخص کی روح قبض کرنے کا مجھے حکم دیا گیا تھا کہ جاؤ اور چند لمحے کے بعد ہند کی سرزمین سے اس کی روح کو قبض کر کے ہمارے پاس لے آؤ، لیکن وہ تو آپ کے دربار میں موجود تھا اور میں اس بات پہ حیران تھا۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ موت کا جو وقت ہے، موت کا جو مقام ہے، اسے کوئی نہیں بدل سکتا، اور موت پر
کسی کا بھی اختیار نہیں چلتا، چاہے وہ پیغمبر سلیمان علیہ السلام جیسا ہی با اختیار کیوں نہ ہو۔ سلیمان علیہ السلام اپنے شاندار لشکر کے ہمراہ پیدل سفر فرما رہے تھے، اور سفر فرماتے فرماتے طائف یا شام کے مقام کی کسی وادی سے گزر ہوا تو 3 میل کی دوری اور فاصلے پر چیونٹیاں بہت زیادہ تعداد میں موجود تھیں۔ ملکہ چیونٹی کہنے لگی کہ سب اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے دہانی میں، بے خیالی میں سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں اپنے پیروں تلے کچل دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بات 3 میل دور سے ہی سن لی۔ آپ مسکرائے اور اللہ کے حضور عرض کیا، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیا، اور مجھے توفیق دے کہ میں وہ نیک کام کروں جس پر تو راضی ہو، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے بندوں میں شامل کر جو تیرے خاص قرب کے لائق ہیں۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اس وادی کے قریب پہنچے جہاں چیونٹیاں موجود تھیں تو آپ نے لشکر کو ٹھہرنے کا حکم دیا۔ جب تمام تر چیونٹیاں اپنے گھروں میں داخل ہو گئیں تو آپ نے لشکر کو چلنے کی اجازت عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام گرمی کی تپش کو محسوس کرتے ہوئے بارش کی دعا کے لیے باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک چیونٹی اپنے پاؤں آسمان کی طرف اٹھائے اللہ سے فریاد کر رہی ہے، اے اللہ، میں بھی تیری مخلوق میں سے ایک مخلوق ہوں اور ہم تیرے رزق سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، پس تو ہمیں دوسروں کے گناہوں کے سبب ہلاک نہ فرما۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ دیکھ کر فرمایا، واپس لوٹ چلو، چیونٹی کی اس دعا سے بارش ضرور برسے گی، اور دیکھتے ہی دیکھتے بارش برس گئی۔ اب بات کرتے ہیں مرغ سلیمانی کی، جس کا نام ہدہد، ایسا کمال کا پرندہ جو آپ کی فوج کا ایک اہم ترین حصہ بھی تھا، کیونکہ دور دور سے خفیہ خبریں نکال کر لاتا۔ اللہ نے ایک طاقت اس کو یہ بھی دی تھی کہ زمین کے اندر موجود پانی کو یہ پہچان جاتا تھا اور اس مقام پہ جا کر اپنی چونچ سے اس جگہ کو کریدتا، اور حضرت سلیمان جنوں کو حکم دیتے، اس جگہ کی کھدائی ہوتی اور وہاں سے پانی نکل آتا تھا۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کا جائزہ لے رہے تھے تو ہدہد کو آپ نے وہاں موجود نہ پایا، اور اس کی غیر موجودی میں آپ نے ناراضی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ ہدہد نے آنے کے بعد اگر کوئی معقول وجہ نہ بتائی تو اسے سخت سزا دی جائے گی یا ذبح کر دیا جائے گا۔ کچھ دیر کے بعد ہدہد پیش ہوا تو معلوم چلا کہ انتہائی اہم خبر لے کر حاضر ہوا ہے۔ ہدہد نے بتایا کہ میں سبا نامی ایک عظیم سلطنت میں گیا تھا جہاں کی حکمرانی ایک ملکہ کر رہی تھی۔ وہاں کے لوگ انتہائی خوشحال اور مالدار تھے، مگر میں نے وہاں ایک ایسی قوم دیکھی ہے جو اللہ کی نعمتوں کے باوجود شرک میں مبتلا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی بات کو غور سے سنا اور اسے ایک خط لکھ کر ملکہ بلقیس کی جانب روانہ کیا۔ ہدہد وہ خط لے کر ملکہ بلقیس کے پاس حاضر ہوا۔ جب ملکہ بلقیس نے وہ خط کھولا، پڑھا تو حیران رہ گئی۔ یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور یہ اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ میرے خلاف سرکشی نہ کرو اور میرے پاس مطیع ہو کر آ جاؤ۔ ملکہ بلقیس نے فوراً اپنے وزراء کو جمع کیا، ان سے مشورہ کیا کہ ایک عظیم بادشاہ کی جانب سے یہ خط آیا ہے، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو وزراء نے جنگ کی تجویز دی، مگر ملکہ بلقیس نے انتہائی عقل مندی کے ساتھ یہ کہا کہ میں پہلے سلیمان علیہ السلام کو کچھ ہدیے یعنی تحفے بھیجوں گی تاکہ ان کا ارادہ جان سکوں۔ جب یہ تحفے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے انہیں ایسی نعمتیں عطا کی ہیں جو دنیا کے تمام خزانوں سے بہتر ہیں، اور ملکہ بلقیس کو واضح پیغام بھیجا کہ وہ توحید کو قبول کریں اور اللہ کی طرف آ جائیں۔ ملکہ بلقیس نے پیغام سن کر فیصلہ کیا کہ اب مجھے خود ہی سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جانا پڑے گا۔ ملکہ بلقیس جب سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آئیں تو اللہ کی ان باکمال نعمتوں کا مشاہدہ کیا، آپ کے علم اور حکمت کو دیکھا تو بے حد متاثر ہوئیں۔ سلیمان علیہ السلام نے پہلے سے ہی ایک امتحان کا ملکہ بلقیس کے لیے بندوبست کیا ہوا تھا۔ ملکہ بلقیس کا وہ تخت جو اس کے دربار میں موجود تھا پلک جھپکتے ہی کی مدد سے آپ نے اپنے دربار میں منگوا لیا۔ جب ملکہ بلقیس نے اپنا تخت پہچانا تو انتہائی حیران ہوئی اور اس نے اللہ کی قدرت اور آپ کی حکمت کو تسلیم کر لیا۔ یہ واقعہ نہ صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمت اور علم کا مظہر ہے بلکہ ہدہد کی وفاداری اور ذمہ داری کا بھی بہترین نمونہ ہے۔ اصل میں حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد اس مقام پر رکھی تھی جہاں موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ نصب کیا گیا تھا، لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو بیت المقدس کی تکمیل کا حکم دیا۔ جنات اس کی تکمیل کے کام میں لگ گئے
اور آپ کی وفات کا جب وقت قریب آیا تو آپ نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میری وفات ان جنوں پر ظاہر نہ ہو تاکہ یہ اپنے کام میں مصروف رہیں اور انہیں یہ احساس رہے کہ میں ان کے سر پر موجود ہوں۔ لہٰذا جب آپ کی وفات کا وقت قریب تھا تو آپ ایک محراب میں داخل ہوئے اور اپنے مبارک عصے کے سہارے سیدھے کھڑے ہو گئے، اور اس طرح آپ طویل عرصے تک کھڑے رہے۔ جنوں کے لیے کوئی حیرت کی بات نہیں تھی، کیونکہ آپ اکثر عبادت میں بہت طویل عرصے تک مشغول اور مصروف رہا کرتے تھے۔ اور ایک وقت آیا ایک طویل مدت کے بعد جب دیمک نے آپ کی لکڑی مبارک کا جو عصا تھا اس کو کھا لیا، اور جس کے سہارے آپ ٹکے ہوئے تھے، آپ کا وجود مبارک، آپ زمین پر تشریف لے آئے۔ اس طرح جنوں کو پتہ چلا کہ آپ کی وفات ہو چکی ہے۔ تو یعنی جن بھی سمجھ گئے کہ ہمیں غیب کا علم نہیں ہے، کہ اگر ہمیں غیب کا علم ہوتا تو ہمیں معلوم چل جاتا کہ سلیمان علیہ السلام ہم میں نہیں رہے۔ ساری دنیا اداس ہو گئی۔ پیغمبر حق، ہواؤں کو اپنے اختیار میں رکھنے والا، درندوں چرندوں شیطانوں کو راہ راست پر لانے والا، اپنے اختیار میں چلانے والا، انسانوں کو تابع داری کی طرف موڑنے والا، اللہ سے ملانے والا، خود اللہ سے جا ملا۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے 53 برس کی عمر عطا فرمائی۔ 13 برس کی عمر میں آپ تخت پر براجمان ہوئے اور 40 سال تک زمین کے روئیں روئیں پر حکمرانی کرتے رہے۔